یہ نہیں کہا آتینا رحمہ، ہمیں رحمت دے دے، نہیں، آتینا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خاص رحمت مانگی ہے انہوں نے. سبحان اللہ. ایک تو عام رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ساری ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں. یہ رحمت تو عام ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. تو انہوں نے عام رحمت نہیں، اللہ سے کہا من لدنک. اور عجیب بات ہے کہ اس سورہ کہف میں 3 چیزوں کے لیے من لدن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ اکبر. پہلے گزرا ہے عذاب کے لیے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، یعنی قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے لدنی عذاب آئے گا. ایسا عذاب بغیر اسباب کے، لدن کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آ جائے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہو، بغیر اسباب کے ہو. تو ایک تو لدنی عذاب کا تذکرہ ہے یہاں پر اس صورت میں. دوسرے انہوں نے دعا مانگی ہے آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ رحمت لدنیہ، اپنے پاس کی خاص رحمت نصیب فرما. اور آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں تذکرہ ہے وعلمناہ من لدنا علما. اے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. ہم نے اس بندے کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. تو اس میں 3 چیزیں، لدنی عذاب، لدنی قیامت کے قریب آئے گا، اور یہ اصحاب کہف کو ملی ہے لدنی خاص اللہ کی رحمت، اور حضرت خضر کو ملا ہے خاص علم اللہ کی طرف سے بغیر اسباب کے. تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. رحمت تو ویسے عام ہے، لیکن ہمیں کوئی خاص رحمت چاہیے، اور رحمت کا لفظ ہی ایسا ہے. اس سے پہلے بھی سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ رحمت ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. جس کو رحمت مل گئی، جیسے یہ اصحاب کہف ہے، ان کو دیکھو، انہوں نے رحمت کی دعا مانگی، ان کو رحمت مل گئی، تو کیا فائدہ ہوا؟ ان کا ایمان بچ گیا. غور سے سنیے یہ، اور ہر نماز کے بعد اہتمام کیجئے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، خاص رحمت نصیب فرما. ہمیشہ اردو میں مانگنا چاہیے. اگر یہ عربی والی دعا یاد ہو جائے تو یہ مانگے، یہ یاد نہیں ہو سکتی کم سے کم اردو میں مانگے، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت نصیب فرما. تو رحمت سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، جس کو رحمت مل جاتی ہے تو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک تو یہاں پر ان کو رحمت مل گئی تو رحمت کی وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا، وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ گئے. 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا، ان کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے نیند میں پوری کر دی ہے. سبحان اللہ. رحمت مل گئی تو ان کا ایمان بھی بچ گیا، ظالم بادشاہ سے بچ گئے، اور نیند میں ہی وہ سوتے رہے، اور ادھر ظالم حکومت اور جو حکومت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بدل دیا. ان کو خاص رحمت ملی نا، تو اس کی وجہ سے دیکھو ان کو لڑنا نہیں پڑا. عام طور پر اچھی حکومت لانے کے لیے، اچھے لوگوں کو خلافت لانے کے لیے، اللہ کا سسٹم، حکومت کا نظام کا، اللہ کا جو حکومت کا نظام اللہ نے دیا ہے وہ لانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، نسلوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اسلامی خلافت کا نظام، رحمت والا نظام آتا ہے. یوں ہی نہیں آ جاتا. لیکن انہوں نے جو دعا کی تھی رحمت کی، اس کی برکت سے یہ سوتے رہے، اور ادھر انقلاب آ گیا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی. سبحان اللہ. تو رحمت میں کتنی طاقت ہے دیکھیے. رحمت مل گئی، ایمان بچ گیا. رحمت مل گئی، ظلم سے بچ گئے. رحمت مل گئی، ساری ضرورتیں 300 سال تک نیند میں پوری ہوتی رہی. رحمت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت دے دی. پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ان کو رحمت ملی، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا، تو ان کو رحمت ملی. تو ایسا علم اللہ نے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. ان کو ایسا علم مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے علم پر حیران ہو گئے. سبحان اللہ. رحمت آتی ہے تو کتنے فائدے ہوتے ہیں. جس کو رحمت مل گئی، جس نے اللہ سے مانگ کر رحمت لے لیا، تو اس کو کتنے فائدے ہوں گے. پھر آگے اسی سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے.
ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پوری دنیا کی حکومت دے دی، مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، سارا سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا، اور ایک جگہ گئے، وہاں والوں نے ان کو شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ دیوار بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے اسباب دیے تھے، انہوں نے دیوار بنا کر دی، ایسی مضبوط دیوار بنا دی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت جس کو ملتی ہے اس کو دنیا پر بھی کنٹرول مل جاتا ہے، بادشاہت مل جاتی ہے، مال و اسباب مل جاتے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ تو رحمت جس کو مل گئی، تو 3 طرح کے فائدے تو اس سورہ میں ہیں۔ باقی سورہ آل عمران میں ہے کہ جس کو رحمت مل گئی اس کو ایمان پر خاتمہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو دعا سکھائی ہے ایمان پر خاتمے کے لیے، اس میں رحمت کا لفظ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ تو جس کو رحمت مل گئی اس کو ایمان پر خاتمہ مل گیا، جس کو رحمت مل گئی اس کے مشکل سے مشکل کام، ناممکن جس کو سمجھا جائے یا مشکل سے مشکل تر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت دے دی۔ سورہ مریم میں ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے زکریا پر کہ ان کو رحمت مل گئی تو بڑھاپے میں اولاد، ناممکن کام ممکن ہو گیا، مشکل کام آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں کہا، فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی حضرت سارہ کو۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی ہے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اس کے بعد پوترے کی بھی خوشخبری سنائی کہ آپ کو پوتا ہوگا یعقوب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تعجب کرنے لگی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا مجھے اب بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، لاغر ہے، کمزور ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کر رہی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھو لفظ رحمت کا استعمال ہوا کہ جس کو رحمت مل جاتی ہے بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے، ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، 18 سال تک بیمار، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی انہوں نے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ نہیں کہا اللہ یہ بیماری دور کر دے، مصیبت دور کر دے، صرف اللہ سے اتنا کہا، اے اللہ مجھے بہت مشکل پہنچی ہے، رب انی مسنی الضر، بہت سالوں سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ سب سے بڑی رحمت والے ہیں۔ دیکھیے آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے بڑی رحمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لفظ سن کر ساری بیماری دور کر دی ان کی۔ تو رحمت میں کتنی طاقت ہے، جس کو رحمت مل جاتی ہے اس کو خاص علم مل جاتا ہے، رحمت مل جاتی ہے اس کا ایمان بچ جاتا ہے، فطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، رحمت مل جاتی ہے دنیا پر کنٹرول مل سکتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں قدموں میں آ سکتی ہے، رحمت مل جاتی ہے بڑھاپے میں اولاد ہو سکتی ہے، مشکل کام آسان ہو سکتے ہیں، ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے، رحمت مل جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے، سالوں کی بیماری دور ہو سکتی ہے، رحمت مل جاتی ہے انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور رحمت ہی سے تو جنت ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ عمل سے نہیں ملے گی، رحمت سے ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام میں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ رحمت سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ واسعہ، ہاں اللہ جب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ دیکھیے رحمت میں کتنی ساری چیزیں آ گئی، تو صرف رحمت کی دعا کر لو سارے مسئلے حل ہیں، رحمت کی دعا کر لو سارے مسئلے حل ہیں۔ اتنی جامع اور اتنی شاندار اور اتنی جاندار دعا ہے۔ تو رحمت کی دعا کے لیے ایک تو یہاں پر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، یعنی اصحاب کہف کی دعا نقل کر کے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما۔ اور حدیث میں بھی کچھ دعائیں ہیں
رحمت کے لیے، رحمت مانگنے کے لیے ایک ہی دعا بتاتا ہوں میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، صحیح حدیث ہے وہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا تم یہ دعا نہیں مانگو گی؟ کیا تم میری یہ دعا نہیں سنو گی، یہ دعا نہیں مانگو گی؟ یعنی مطلب تھا کہ یہ دعا مانگا کرو، صبح شام یہ دعا مانگا کرو۔ کیا ہے دعا؟ اللہم یا سارے حالات، ساری مشکلات کو، سارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنے کی دعا ہے، اور اس میں رحمت کا لفظ ہے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ آپ حی ہے، زندگی دینے والے، زندہ ہیں، زندگی دینے والے ہیں، قیوم تھامنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں، برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات کو درست کر دیجئے۔ میری بیماری والی حالت ہے، غریبی والی حالت ہے، پریشانی والی حالت ہے، بیوی ستاتی ہے یہ حالت ہے، بچے پریشان کرتے ہیں یہ حالت ہے، جتنے حالت میری بری حالت ہے، جس اعتبار سے بری حالت ہے، اے اللہ میرے سارے برے احوال کو درست کر دیجئے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات کو درست کر دیجئے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پل برابر اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے، اور اس میں بھی رحمت کا لفظ ہے۔ رحمت کے، اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہ سے خاص رحمت مانگنی چاہیے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس معاملے میں ہم جو ایمان بچا کر، توحید بچا کر نکلے ہیں، ہمارے اس کام میں رشد و ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما۔ یہ بھی کیا جاندار لفظ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے دو دعائیں مانگی ہے، ایک تو کہا خاص رحمت عطا فرما، تو وہاں بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ انہوں نے رزق مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ پہلے انہوں نے رزق مانگا ہے۔ دیکھیے اچھی روزی، حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے، حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جب غار میں جا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے غار میں جا رہے ہیں، بادشاہ اور ساری حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی تلاش کر رہی ہے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے یا اس کے آئندہ ہفتے آنے والا ہے پورا واقعہ۔ تو سارے لوگ، پوری حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تو اب ایسے وقت میں جب وہ غار میں گئے تو باہر نکلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بھوک لگے گی تو باہر نکلنا پڑے گا یا نہیں نکلنا پڑے گا، لیکن باہر نکلیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب اندر آ گئے، اب باہر نکلنا مشکل ہے، اور کچھ راشن وغیرہ کھانے کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے کھانے کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت، یعنی بغیر سبب کے ہمیں رزق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے انہوں نے رحمت مانگی، یعنی خاص رزق مانگا ہے کہ اللہ بغیر ذریعے کے، بغیر سبب کے ہمیں رزق عطا فرما۔ لدنی کہتے ہی ہیں علماء، کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ لدنی رحمت اس کو ہی کہتے ہیں۔ لدن جہاں لفظ آتا ہے وہاں مراد ہوتی ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بغیر ذریعے کے مل جائے، بغیر سبب کے مل جائے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا، یعنی وہ ایسا علم تھا جو انہوں نے کسی دنیا کے انسان سے نہیں لیا، انہوں نے بغیر ذریعے کے ڈائریکٹ اللہ نے ان کو دیا۔ تو انہوں نے بھی خاص رزق مانگا ہے، اے اللہ بغیر سبب کے ہمیں اپنے پاس سے رزق عطا فرما، کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ باہر نکلیں گے جان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ تو انہوں نے خاص رحمت مانگی، یعنی خاص رزق، بغیر ذریعے کے اللہ رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار انتظام کر دیا، سلا دیا، اور پھر ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ نیند میں بھی انسان کو بھوک لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لگنے ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے لگنے ہی نہیں دی۔ انسان سو سو کے بھی تو تھک جاتا ہے نا، سو سو کے بھی تو بھوکا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں کیا حالت ہوتی ہے، 12 بج گئے، 1 بجے تک ہم سوتے ہیں اور بعد میں پیٹ خالی، اور وہ 300 سال تک سوتے رہے لیکن بھوک کی وجہ سے ان کی نیند نہیں کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام، یہ خاص رحمت مل گئی ان کو، انتظام ہو گیا ان کے لیے غذا کا۔ تو پہلے لفظ میں انہوں نے غذا مانگی ہے، اور دوسرے میں انہوں نے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے یعنی ایمان بچا کر جو ہم نکلے ہیں اس میں بھی ہمیں سیدھا راستہ مہیا فرما۔ رشد کا لفظ ہے یہاں، یہ قرآن میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، لیکن سورہ کہف نے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟
3 या 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ کاف میں. رشد اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسی ہدایت اللہ کی طرف سے انسان کو مل جائے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنے لگے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رشد اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رشد سیدھا راستہ، ہدایت ایسی ہدایت کہ جس میں انسان کو حق اور باطل کھلا نظر آئے، کہ انسان حق کو دیکھ کر حق پر چلنے لگے، باطل کلیئر اس کو باطل نظر آئے کہ یہ غلط ہے. بتائیے کتنی جامع دعا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، اور دجال جب نکلے گا اس زمانے کے حساب سے کتنی اچھی دعا ہے، کتنی جاندار دعا ہے. کیونکہ دجال تو ایسا اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ اسے سچا سمجھنے لگیں گے. ایسی دلیلیں دے گا، ایسے کرشمے دکھائے گا کہ لوگ اس کو سچا خدا سمجھنے لگیں گے نعوذ باللہ. تو اس وقت کے لیے کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشد اور ہدایت ایسی دے دے کہ ہمیں حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے. بہت ساری مرتبہ انسان کو باطل حق نظر آنے لگتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. جتنے آج کل کافر ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، وہ کیوں اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ان کو باطل حق نظر آ رہا ہے. یہ کتنی بری بات ہے. تو یہ دعا کتنی جاندار دعا کی ہے انہوں نے کہ اے اللہ ہمیں وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے اس معاملے میں، یعنی ایمان بچا کر جو ہم نکلے ہیں، اس میں ہمارے لیے رشد اور ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما اور آسان فرما. تو رشد کا مطلب ہے کہ ایسی ہدایت اللہ کی طرف سے، دل میں ایسا نور کہ انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آئے، تمیز کر سکے. اور یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. دیکھو سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی دی تھی، وہ دل میں نور دیا تھا. کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے اندر، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. صحابہ کرام کے لیے ایمان محبوب بن گیا، ایمان سے ان کو محبت ہو گئی، ایمان ان کو پسند آنے لگا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں میں سجا دیا، تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے صحابہ کرام کو ایسی صفت دی تھی کہ کفر، شرک، برائی، فسق، گناہ سے ان کو نفرت ہو گئی تھی. اور آگے کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہے رشد اور ہدایت والے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں رشد اور ہدایت کا مطلب سمجھا دیا کہ رشد اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کو بری چیزوں سے، گناہوں سے، کفر اور شرک سے نفرت ہو جائے. گناہ، کفر اور شرک، حرام کام اس کو برے لگنے لگے، اس سے کراہیت ہو، ناپسند ہو، اور ایمان اور اچھی چیزیں، اچھے اعمال اس کو پسند آنے لگیں. یہ ہے رشد اور ہدایت. تو یہ رشد اور ہدایت مانگی ہے یہ اصحاب کہف نے، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کر دیا تھا. صحابہ کے بھی کیا مقام ہے، سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رشد اور ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما، یعنی ہمارے دل میں وہ نور دے دے کہ ہمیں حق حق نظر آئے، صحیح صحیح نظر آئے، اور غلط غلط نظر آئے، باطل باطل نظر آئے.